اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے آسمانی کتابوں میں عورتوں کی مذمت کیوں آئی ہے۔ محترم ناظرین، اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سزا دیتے ہوئے مذموم کیوں کہا، اور حدیث میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی خیانت کا ذکر کیوں کیا۔ آسمانی کتابوں میں آخر عورت کی مذمت کیوں کی گئی۔ بابل میں کتاب پیدائش میں نقل ہوتا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق 6 دن میں مکمل ہوئی۔ پھر اللہ نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جاندار ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو گہری نیند سلا دیا۔ جب وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے ایک عورت بنائی۔ بابل کے اس پسلی والے بیان کی تخلیق صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کر دو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہذا عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث میں مزید وضاحت نہج البلاغہ میں ہوتی ہے، جہاں نہج البلاغہ کی ہدایت نمبر 14 میں امام علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں جنگ چھڑنے سے پہلے اپنے فوج کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار کسی زخمی کی جان نہ لینا، اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر، چاہے وہ تمہاری عزت اور آبرو پر گالی کے ساتھ حملہ کرے اور تمہارے افسروں کو گالی دے، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں۔ ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی مامور تھے ان سے کوئی تورزن کرنا، حالانکہ وہ محرک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دوبارہ بائبل میں کتاب پیدائش کی طرف بڑھیں تو وہاں یہ بیان ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہمیں اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک و ٹوک کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کا پھل اچھے اور بڑے کی پہچان دلاتا ہے۔ اس کا پھل ہرگز نہ کھانا، اور اگر اسے کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ کے بکھانے پر عورت نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھے اور دیکھنے میں دلکش ہے۔ سب سے دلکش فریب بات یہ ہے کہ اس سمجھ حاصل ہو سکتی ہے، یہ سوچ کر اس نے اس میں سے لے کر اس کا پھل کھایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اور اللہ نے آدم سے کہا، تم نے اس درخت کا پھل کھایا جسے کھانے سے میں نے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، جو عورت تو نے میرے ساتھ رہنے کے لیے دی ہے اس نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے اسے کھا لیا۔ تب اللہ عورت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں تمہارے درد عمل کو بہت بڑھاؤں گا، تم درد کے ساتھ بچے جنو گی، تمہاری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تم پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے اس پورے واقعے میں کئی جگہ ملاوٹ کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، لیکن ایک حصے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3399 میں خاتم النبیین کے فرمان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جائزہ لیں تو وہاں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی ایک چونک دینے والی آیت نظر آتی ہے۔ یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جہاں عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی جاتی ہے۔ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ چنانچہ اس سے آگے قرآن میں سورت یوسف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5096 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اسی حدیث کی تشریح بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 999 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں، آج عورتوں نے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا، گزشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہی کی وضاحت میں نہج البلاغہ کی وصیت نمبر 31 میں امام علی امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورتوں کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تانک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت اور آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ اگر بندہ پڑھے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو پہچانتی ہیں نہ ہو، عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیار نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کارفرما اور گمراہ نہیں ہے، اس کا پارس اور لحاظ اس کی عزت آگے نہ بڑھاؤ، اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورتیں بھی بے رحمی اور بدکاری کی راہ دیکھ لیتی ہیں۔ اس سے پہلے بائبل میں یہ نقل ہو چکا ہے کہ مرد عورت کے اوپر حکومت کرے گا، اور یہاں نہج البلاغہ میں امام علی رضی اللہ عنہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما ہے اور گمران نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4425 اور 7099 میں ایک صحابی ابو کرما اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے جمل کی لڑائی کے دونوں دنوں میں اللہ نے ایک کلمے کی وجہ سے بہت ہی فائدہ پہنچایا ہے، جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ قریب تھا کہ میں مصائب جمل یعنی عائشہ اور ان کے لشکر کے ساتھ شریک ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرتا۔ وہ کلمہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس یعنی ایران نے کسرا کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لیا۔ اس بحث کو ذرا آگے لے چلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت سی نصیحت آموز فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 241 میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیا ہے کہ دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود بھی عقل مند شخص پر غالب ہونے میں تم سے بھر کر کسی کو نہیں دیکھا۔ جہاں اللہ کے نبی نے وہ دو وجہ بھی بیان کی جن کی وجہ سے جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، اسی وجہ سے آسمانی کتابوں میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کھول کر اس بات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی اور احسان کی ناشکری کرتی تھی۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر بھی تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ مجھے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں ملی۔